بزدلی کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں، اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑھے پاسٹ میں، لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گا نہ سنے گا. واللہ the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salahuddin Ayyubi to come out. کیا زندہ اتنے بے بس ہو گئے کہ لوگوں کو قبر والوں کو پکارنا پڑا؟ کیا جو لوگ، جو مرد، جو مسلمان زندہ ہیں، people are not calling the live, they're not calling the people who are alive right now, they're calling the dead. صلاح الدین تم ہی آؤ بچاؤ، یہ تو مردہ ہیں. یہ ہماری حالت ہے. اتنے بے بس ہو کہ زندہ کے خواتین کو اور بچوں کو اور بچیوں کو ان لوگوں کو پکارنا پڑا جو اپنی قبروں میں ہیں. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ وہ 2021 کے جو مسلمان تھے نا، اس میں یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور وہ سب خاموش تھے اور بغیرت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے، جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے، جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کی، حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. گولڈا میئر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں اسرائیل کی 4th پریزیڈنٹ رہی، وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بامبنگ کی، اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے، کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا رسپانس آئے گا مسلم امت کی طرف سے. عرب، نان عرب، مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی، اور کہتے ہیں we couldn't sleep all night. لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened، کیا بنا؟ کوئی رسپانس آیا؟ no one spoke a word، no one spoke a word. اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بدتر ہے، یعنی ہم سے زیادہ بزدل لوگ ہیں. اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو، یہ کبھی جاگنے نہیں والے. کہاں ہیں ہمارے مسلم لیڈرز؟ کہاں ہے ہماری فوج؟ کہاں ہے ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. مطلب کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مرد، عورتیں اور بچے، وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا، ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم، وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم، اور ہمیں سام سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے، یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے، منافقین کون ہے. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی. یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہے، ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں. واللہ جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیے تھے. یعنی سیلفشنس کی ہم نے کہانیاں تو پڑھی تھیں، لیکن حدیں پار ہو گئی اس دفعہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات کریں کہ یہ ٹائم کہیں ہم پہ نہ آ جائے تو اس لیے ان کی مدد کرو. اچھا تو ہم اس لیے ابھی مدد کرنے لگے یا اس لیے کچھ کرنے لگے کہ کہیں یہ ٹائم ہم پہ نہ آ جائے. یہ بھی سیلفشنس. وی ول ناٹ اسٹارٹ اینی کیمپین، وی ول ناٹ اسٹینڈ اپ انٹل ہمارے محلے میں کچھ نہ ہو. چلو اب تو محلے میں ہوا نا، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، چلو میرے محلے میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے محلے میں تو پھر محلے میں ہو نا، میری گلی میں تو نہیں ہو رہا. اور جب بات آتی ہے گلی میں تو گلی میں ہو رہا ہے نا، میرے گھر تو نہیں ہو رہا. اور جب تک کوئی انسان گھر میں داخل نہ ہو جائے
تب تک ہمیں ہوش نہیں آتا. خدا کی قسم اس ذلت کی زندگی سے تو عزت کی موت بہتر ہے، شہادت بہتر ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کی تھی، یہ ہماری فوج کی تھی، لیکن انہوں نے نہیں نبھائی. آپ نہیں نبھا سکے، کم از کم جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ انہیں کو کسی طرح راستے کھول دیں، انہیں کو وہاں پہ کسی ٹرین میں کسی جہاز میں بھر کے وہاں پہنچا دیں. ہم ہی کم از کم وہاں پہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کی موت پا جائیں کہ یا رب ہم نے کچھ تو کیا، تجھے کیسے ہم فیس کرتے قیامت کے دن؟ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں قیامت کے دن؟ ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے اس دن اور کہیں گے یا رب ہمارے ہی دور میں یہ سب ہوتا رہا لیکن ہم کچھ نہ کر سکے. روزانہ مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ انسان مر جا کے وہاں پہ. یہ کیا ذلت کی زندگی، اور ہم کیا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہم عبادات میں مصروف ہیں، ہم نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں، وہ ٹھیک ہے، فرض ہے، وہ کرنے ہیں، لیکن واللہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ تم تو سجدے کرتے رہے، تم باقی کام تو کرتے رہے، لیکن جب خواتین پہ اور بچیوں پہ اور مردوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا پھر تم کہاں تھے؟ اور یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. یس کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یس مختلف برما کا برمیز مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے، یس میانمار کا اور ویگر مسلمز کا مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن this issue is the issue of Al-Aqsa. This is not an ordinary issue. جس ایشو نے ایک کرد انسان کو جو کہ صلاح الدین تھا، وہ کوئی عرب نہیں تھا. This war is not an Arab war. This war is the war of Muslims. This battle is the battle for Islam and Muslims. صلاح الدین بھی کون سا عرب تھے؟ وہ کرد تھے، اور پھر بھی وہ اٹھے اور ساری زندگی ان کے جو مینٹور تھے نور الدین زنگی، وہ کون سا عرب تھے؟ وہ ٹرکش تھے، لیکن دے نیو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے. اور الاقصی یہ وہ جگہ ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being 800 miles away from Jerusalem, he frequently mentioned Al-Aqsa in his speeches. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ذر الغفاری نے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو دنیا میں بنائی گئی؟ قال مسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام، یہ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، ابھی کرنٹلی جو ہمارا قبلہ ہے. اور پھر فرمایا ثم ای یا رسول اللہ، اس سے پچھلی کون سی، اس کے بعد یعنی کون سی مسجد؟ قال مسجد الاقصی، جو ہمارا پچھلا قبلہ تھا. اور فرمایا کہ کتنا ان کے بیچ میں گیپ تھا؟ کہا صرف 40 سال کا گیپ تھا ان کے بیچ میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جس کو بنایا پروفٹس نے، جہاں پہ رہے پروفٹس. there is not a single area of a hand span، اتنی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو یا جہاں پہ کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو. اللہ اکبر. یہ مسئلہ بہت عظیم ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.